علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں تالے نہیں ہوتے۔ علی ذاتوں نے بتلایا تحفظ کر کے عثمان کا، جو رکھے بغض عثمان سے علی والے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ العظیم، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محترم سامنے ناظرین، ایک دفعہ ذوق شوق پیار محبت سے حضور پر نور صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آج 18 ذوالحج شریف ہے۔ خلیفہ سوم، خلیفہ برحق حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی یوم شہادت کا دن ہے، تو آج ہم ان کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کی کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے جو بھی ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، تو ویڈیو ملاحظہ فرمانے کے بعد آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر خوب اصالہ ثواب کرنا ہے۔ کم از کم یہ کام ضرور کر لیجیے، اول درود پاک پڑھ کر، ایک بار سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دربار میں اس کا ثواب پیش کیا جائے۔ کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا حسن تھا، کیا صورت عثمان غنی تھی، کیا شان تھی، کیا سیرت عثمان غنی تھی۔ مادر و پدر ان کے قریشی تھے نسب میں، آقا سے بھی ایک نسبت عثمان غنی تھی۔ اسلام میں سابق تھے تو ہجرت میں بھی اول، اصحاب میں یہ عزت عثمان غنی تھی۔ حبشہ کی طرف پہلے، مدینہ کو دوبارہ، 2 مرتبہ یوں ہجرت عثمان غنی تھی۔ 2 بنت نبی آئی ہیں بس عقد میں ان کے، ممتاز یہ ایک قربت عثمان غنی تھی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ کیسا رتبہ ہے ذیشان عثمان کا، ہے وہ محبوب رحمان کا، جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے۔ سبحان اللہ۔ جس کی دولت تھی راہ خدا کے لیے، اس سراپا سخاوت کی کیا بات ہے۔ آپ کا اسم گرامی حضرت عثمان اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب ذو النورین بھی ہے اور غنی بھی ہے، اور آپ کی ولادت باسعادت واقعہ فیل سے 6 سال بعد ہوتی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام لانے کا سبب، حضرت ابو بکر صدیق نے آپ کو اسلام کے بارے میں بتایا، تبلیغ فرمائی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی نیکی کی دعوت پیش کی، اس پر حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 34 سال تھی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کے چچا نے آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، اللہ اکبر۔ اور ظلم جبر برداشت کرنے کے بعد عثمان غنی کا ایک ہی فکرہ تھا، ایک ہی جواب تھا، جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا۔ سبحان اللہ۔ پنجابی نے شاعر نے ترجمانی کی ہے، فرماتے ہیں میں دنیا تو چھوڑ دوں، اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے،
لیکن آمنہ کے لال کے بغیر میرا گزارا نہیں ہو سکتا۔ جے چھڑ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان غنی ظلم و جبر برداشت کرنے کے بعد یوں کہہ رہے تھے، توڑ دو تم ہڈیاں میری سبھی، توڑ دو تم ہڈیاں میری سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں گا کبھی۔ سبحان۔ فرمایا میری جسم کی ہڈیاں توڑ دو، لیکن میں نے محمد عربی کا دامن تھام لیا ہے، نبیوں کے سردار کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ فرمایا کہ میرے اوپر جتنا مرضی ظلم و ستم کر لو، عثمان غنی اب اتنا پختہ عقیدہ ہو چکا ہے، فرمایا تم جتنا مرضی ظلم و ستم کر لو، میں اپنے نبی کا دامن کبھی چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ اقدس میں تشریف فرما تھے کہ آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اچانک حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، حضور ان کو اجازت عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق آتے ہیں، یکے بعد دیگرے اصحاب نبی حاضر خدمت ہوتے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی دروازے پر آتے ہیں، دستک دیتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رک جاؤ۔ حضور نے اپنی پنڈلی مبارکہ کو، کپڑے کو آپ نے درست فرمایا، اور اس طرح کرنے کے بعد پھر آپ نے اپنے غلام کو بلا لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی پیارا سوال حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، عرض کی حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ جب دوسرے صحابہ کرام آ رہے تھے آپ نے اپنے کپڑوں کو درست نہیں فرمایا، یہ کیا وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو آپ نے اپنی پنڈلی مبارکہ کے اوپر کپڑا کر لیا، کپڑے کو درست فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے، ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور کا فرمان سنیے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں اس عثمان غنی سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان۔ فرمایا میں اس عثمان کا حیا کیوں نہ کروں جس کے حیا تو اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری پوری امت میں عثمان غنی سب سے زیادہ شرم و حیا والے ہیں۔ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حیا ایمان سے ہے، اور حیا والا فرمایا جنت کے اندر ہوگا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ذو النورین کا لقب اس وجہ سے عطا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی نبی کے کسی بھی چاہنے والے کو اللہ کریم نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ شرف کسی اور کو عطا نہیں کیا کہ کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ عثمان غنی کی شان ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں آپ کے نکاح کے اندر آتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ یہ سجدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ آپ کی شان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آ گئی تو آپ 2 نوروں والے بن گئے، اور جس کی بیٹیاں آنے سے بندہ نور والا بن جاتا ہے تو اس نبی کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب ترجمانی فرمائی، فرماتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح کے اندر حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کا نکاح آپ کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب حضور کی دونوں شہزادیوں کا وصال ہو جاتا ہے، آپ پردہ فرما جاتی ہیں،
تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ محبوب ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں سنو، اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں 40 بیٹیاں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ حضرت عثمان غنی کی شان تھی۔ اور حضرت عثمان غنی سخاوت بہت فرماتے تھے، جس وجہ سے آپ کو غنی کا لقب بھی عطا ہوا۔ آپ بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ آج جنت البقیع ہے جس کے اندر کبار صحابہ کرام جلوہ گر ہیں، یہ جنت البقیع کی زمین خریدی ہے عثمان غنی نے۔ سبحان اللہ، یہ عثمان غنی کی سخاوت ہے۔ اور پانی کا کنواں جو تھا یہودی کے پاس تھا، اس کا مالک یہودی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو پانی کا اہتمام کرے گا اسے جنت کا ٹکٹ دیا جائے گا۔ تو عثمان غنی اس کے پاس جاتے ہیں، فرماتے ہیں یہ کنواں میں تجھ سے لینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیجئے۔ اس نے بہت زیادہ قیمت مانگ لی، بہت زیادہ قیمت اس نے مانگ لی، لیکن پھر اس نے کہا ایک دن مسلمان پانی پئیں گے، ایک دن جو ہے وہ یہودیوں کے لیے ہوگا۔ عثمان غنی نے ایک دن کا سودا مقرر کر لیا، اور آپ نے کیا فرمایا کہ جو ہماری باری ہوگی اس دن اپنے بھی پئیں گے، پرائے بھی پئیں گے، اور سارے فری میں پئیں گے، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس یہودی نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی گاہک آتا ہی نہیں ہے، پھر اس نے سارا کنواں عثمان غنی کو بیچ ڈالا، اور منہ مانگی، اس نے قیمت مانگی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ قیمت بھی ادا کر دی۔ اس نے کہا عثمان تمہارا بڑا چرچا ہے، بڑے بزنس مین ہو، عالمی منڈی کے اندر آپ کا بڑا نام ہے، عالمی سطح پر آپ کے بزنس کو اکاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ آپ بڑے اچھے بزنس مین ہیں، لیکن عثمان غنی آج کیا وجہ ہے کہ ایک سستا سا کنواں آپ نے اتنا مہنگا خرید لیا؟ آپ نے فرمایا تو نے تو اپنے منہ سے جتنی تو نے اپنی سوچ کے مطابق قیمت مانگی، آج تو جتنا بھی مانگتا میں اتنی ہی قیمت تجھے ادا کر دیتا۔ اس نے کہا کیوں؟ فرمایا کہ آج میرے نبی پاک نے فرمایا جو کنواں خریدے گا، پانی کا اہتمام کرے گا، اسے جنت کا ٹکٹ عطا کیا جائے گا۔ یہ عثمان غنی کی سخاوت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور غزوہ تبوک کے لیے تیاری ہو رہی تھی، پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ تیاری کرو۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور میں 100 اونٹ بما جولوں اور کجاووں کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا، تو عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں حضور میں مزید اور 200 اونٹ آپ کی بارگاہ میں کجاووں سمیت پیش کرتا ہوں۔ حضور نے پھر توجہ دلائی، تو عثمان غنی پھر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور 300 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں بما سامان کے۔ یہ سب اونٹ ملا کر 600 اونٹ بنتے تھے، لیکن ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرکات کے اندر فرماتے ہیں، لیکن جب حضرت سیدنا عثمان غنی نے سرکار کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان تو 600 اونٹوں کا فرمایا تھا، لیکن آپ نے 950 اونٹ پیش کیے۔ پھر آپ نے کہا نہیں 1000 پورا ہونا چاہیے۔ آپ نے مزید 50 گھوڑے ماں سماد و سامان کے ساز و سامان کے حاضر کیے، اور 1000 اشرفیاں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب یہ اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ نذرانہ حضور کے کہنے پر اللہ کے راستے میں اتنا بڑا آپ نے نذرانہ پیش کیا، اور پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، اور سیدنا عثمان غنی کے لیے حضور نے بہت پیاری پیاری دعائیں ارشاد فرمائیں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ عثمان غنی نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، اللہ اکبر، اتنی آپ سخاوت کرتے تھے، حضور اتنے خوش ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے لے کر فجر تک سو نہیں سکے، ساری رات اپنے یار عثمان کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ یعنی یہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ ہر موقع پر آپ حاضر رہتے تھے۔ ابھی جو میں نے روایت پیش کی کہ آپ نے 1950 اونٹ 50 گھوڑے پیش کیے، چاہتے تو ایک ہی دفعہ ہزارے پیش کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا جب میرے نبی مجھے پکاریں تو ہر دفعہ میرا نام اس لسٹ کے اندر آنا چاہیے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ حضرت سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کہ آپ نے پانی کا اہتمام کیا، غرباء کی خدمت کرتے تھے، یتیموں کا سہارا بنتے تھے، بے کسوں کی مدد کرتے تھے، لاچاروں کی مدد کرتے تھے، لیکن آپ پر اتنے کٹھن لمحات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ بلوایوں نے آپ کے اوپر پانی پر بھی پابندی لگا دی گئی، 40 دن تک آپ کے اوپر پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کی
دروازے پر سیکیورٹی گارڈ کون ہے؟ دل تھام کے سنیے گا، مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، اللہ اکبر، جن کا نام حضرت امام حسن ہے اور دوسرے شہزادے کا نام امام حسین ہے۔ یہ پہرا دے رہے تھے، یہ یعنی آپس میں محبت تھی، آپس میں ایک ناطہ تھا، آپس میں رشتہ تھا، اتنا خیال کرتے تھے۔ اور سیدنا عثمان غنی اتنی سادگی پسند آدمی تھے کہ آپ ایک چادر اپنے سر کے نیچے رکھ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ کے اوپر پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ المختصر محترم سامعین ناظرین، پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ 18 ذوالحج شریف جمعہ المبارک کا دن ہوتا ہے، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے جو دشمن ہے وہ ساتھ والے گھر سے آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، اور آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی اس نے وار کو روکنا چاہا، لیکن آپ کا ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ پھر ان بدبختوں نے اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا، اور آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ شریف پہلا پارہ اور آخری آیات کی آپ تلاوت فرما رہے تھے کہ خون کا فوارہ پھوٹتا ہے اور آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، ہماری بخشش ہو۔ اللہ کریم ان کے مزار پر انوار پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں التجا ہے اللہ کریم ہمیں حضور کے پیارے پیارے صحابہ کرام، اہل بیت طہار، ازواج مطہرات، ان سب ہستیوں کا ادب و احترام کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ کریم ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں پیاری سی رائے کا اظہار دعا سے ضرور نواز دیں، اور اس ویڈیو کو دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر فرمائیں، اور فاتحہ شریف حضرت سیدنا عثمان غنی کے لیے ضرور فرمائیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔